اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے آج آپ کو اور ہم کو اللہ تعالی کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب کو آن لائن کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو یکجا کیا، اور توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور سمجھیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلام اللہ کا درس سننا، کلام اللہ کی بات سننا، اس پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ کوئی معمولی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالی جن لوگوں کو چاہتا ہے انہی لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اللہ کا کلام سنیں، کیونکہ اللہ تعالی اپنی بات اسی کو سناتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے چاہتا ہے، اسی لیے اس کے کلام کو سننے کی توفیق دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالی ہمیں نہ چاہتا تو اس کا کلام سن کر سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ سم بکم عمیون کی طرح اندھے بہرے گونگے بنا دیتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ برائے نام دیکھتے تو رہتے مگر اندھے رہتے، برائے نام بولتے تو رہتے مگر گونگے رہتے، اور برائے نام سنتے تو ہیں لیکن ہم بہرے بن جاتے، اندھے بن جاتے، گونگے بن جاتے، اللہ کا کلام سمجھ نہیں پاتے، اللہ سے محبت نہیں پیدا ہوتی، اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزوں سے محبت کا آنا گویا دراصل ایک معنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو چاہنے کی ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ دوست اور بزرگوں، کل کی مجلس میں کل کے درس میں میں نے آپ حضرات کو سمجھایا تھا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں عبادت کے بارے میں ایک بات جو تفسیر بیضاوی میں، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر روح البیان میں ایک بات جو عبادت کے بارے میں لکھی ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے گوش و گزار کر دوں، آپ کو سنا دوں۔ عبادت میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ کل جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عبادت میں 5 چیزیں تو ضروری ہیں: عاجزی، انکساری، ذلت، فقیری، احتیاج یعنی محتاجی۔ یہ تمام چیزوں کا
ہونا عبادت کہلاتا ہے. اگر یہ 5 چیزیں عبادت میں نہ ہوں تو عبادت نہیں کہلائے گی. اب عبادت میں ایک اور بات جو تفسیر روح البیان کے اندر بیان ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گوش و گزار کر دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہم اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دیں. حضرت فرماتے ہیں ثم قولہ نعبد، پھر اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نعبد یعنی ایاک نعبد، یحتمل ان یکون من العبادتی، تو احتمال ہے کہ وہ عبادت میں سے ہوں. اور عبادت کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں فمن العبادات، اب عبادتوں میں سے کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے. تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اگر ہے تو وہ نماز ہے. اب نماز کس طرح کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں الصلاۃ بلا غفلہ. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز اگر پڑھتے ہیں، کیونکہ عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور تلاوت قرآن ہے، بہت سی باتیں عبادت میں آ جاتی ہیں. اب آپ اور ہم اب جو سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے. اب جب تک ہم آپ کو کلام اللہ سنائیں گے تب تک ہم عبادت میں ہیں، اور جب تک آپ کلام اللہ سنتے رہیں گے تب تک آپ بھی عبادت میں ہیں. تو یہ کوئی غیر عبادت نہیں ہے. اب فی الوقت ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں. تو اللہ کا کلام سننا عبادت، اللہ کا کلام پڑھنا عبادت، اللہ کا کلام سمجھانا سمجھنا یہ عبادت. تو اللہ تبارک و تعالی، ب ہم جب نماز میں جا کر ایاک نعبد جب کہتے ہیں تو اب عبادت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ذرا توجہ فرمائیں. نمبر 1 نماز، الصلاۃ بلا غفلہ، نماز بغیر غفلت کے پڑھیں. عبادت کا اصل جو مفہوم ہوتا ہے نماز بغیر غفلت کے پڑھیں. والصوم بلا غیبہ، اور روزہ اگر رکھیں گے تو بغیر غیبت کے روزہ رکھیں. ادھر کی باتیں ادھر، اس کی باتیں اس کے سامنے، اس کی باتیں اس کے سامنے. کیونکہ اب روزے داروں کو ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں 3-4 روزے دار، اب شروع ہو جاتی ہے کہانی کہ انہیں ایسا بولا، یہ ایسا بولا، وہ امام ایسے کا، وہ مؤذن ایسے کا، وہ فلاں ایسے کا، وہ مسجد میں ایسا ہو رہا ہے، یہ مسجد میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. جی یہ ماحول سیدھا نہیں ہے، یہ لوگاں سیدھے نہیں ہیں. اب اپنے آپ یہ تمام روزے میں رہ کر یہ غیبتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو روزہ اگر رکھیں تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ روزہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن عبادت اس وقت کہلائے گا کہ بغیر غیبت کے آپ روزہ رکھیں. اب اسی طرح فرماتے ہیں والصدقۃ بلا منہ، یعنی بغیر احسان جتائے کہ صدقہ کریں. اگر کسی کو آپ دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کچھ پیسہ دیتے ہیں یا مالا مال کرتے ہیں، کچھ دولت دیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس کے اوپر احسان نہ جتائیں. تو پھر یہ عبادت میں شامل ہوگا آپ کا صدقہ کرنا. اگر آپ احسان جتا دیں گے، اب احسان جتانے کا معنی تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے. احسان جتانے کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی تکلیف کے وقت پر کسی کی مدد کر دیا. ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو تکلیف کے وقت پہ مدد کر دیا، اب اس کے بعد ایک دور آ گیا تو وہ بار بار اس کو یاد دلاتا ہے، ارے یاد کر وہ تکلیف کے وقت پہ میں تیرے اوپر احسان کیا تھا، کیا ہے رے تیری حیثیت، تو ہے کون میرے سامنے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، میرے سے ہی تو ہے. تو اس طرح اپنے آپ کا احسان جتانا یہ صدقے کو غارت کر دیتا ہے. تو اگر کوئی آدمی بلا احسان جتائے کسی پر صدقہ کرتا ہے، بغیر احسان جتائے کہ کسی کو دیتا ہے، سمجھ لینا کہ وہ صدقہ واقعی صدقہ ہے. اس کے بعد والحج بلا ارادہ، اور حج بغیر ارادے کے ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بغیر ارادہ کیے کہ حج، اللہ تعالی حج کو بلا لے.
تو بغیر ارادہ کیے کہ مطلب کا یہ ہے کہ اچانک آپ کو انتظام ہو جائے, اچانک اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لے. ایسا نہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور پہلے ہی ہم تمام لوگوں کے سامنے شہرت کے طلبگار ہیں, تمام لوگوں میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میں حج کو جا رہا ہوں, میں حج کو جا رہا ہوں, میں حج کو جا رہا ہوں, میں حج کو جا رہا ہوں. اس طرح ایڈورٹائزمنٹ کیے بغیر, بغیر ارادے کے اللہ تعالیٰ اگر اچانک وہاں پر بلا لیں ہم لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کا گھر دکھا دیں اور وہاں کی تمام عبادتیں کرا لیں, سمجھ لینا یہ حج کی عبادت ہے. پھر اسی طرح والغزو بلا سمعہ, اور بغیر سمعہ کے غزوہ کرنا. سمعہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی تعریف دوسروں کو سنانا. اب مثلا ایک آدمی فرض کرو کہ جو ہے نا غزوے میں گیا, جنگ میں گیا, اب آ کر اپنے دوستوں کو سنا رہے ہیں میں ایسا لڑا, وہ سامنے والا ایسا مارا تو اس کو ایسا کرا, فلاں کرا, وہ کرا, اب اپنی تعریف دوسروں کو سنا رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں سمعہ. تو بغیر سمعہ کے غزوہ کرنا. اور والعتق بلا اذیہ, اور بغیر تکلیف دیے کہ کسی کو جو ہے نا کیا کرنا, آزاد کر دینا. کسی غلام کو کوئی آزاد کرتا ہے, کوئی غلام کو آزاد اگر کرتا ہے تو بغیر تکلیف دیے کہ آزاد کرنا. ایسا نہیں کہ غلام کو پھٹافٹ مارا, بہت تکلیف دیا, آخر میں وہ غلام کسی کام کا نہیں رہا تو آزاد کر دیا, ایسا نہیں. بلکہ غلام کو اگر آزاد کرنا ہو تو بلا تکلیف دیے کہ آزاد کرے, تو گویا یہ بھی عبادت ہے. تو عبادتوں کے اقسام بتائے جا رہے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے, لیکن وہ عبادت بغیر غفلت کے کریں اور غفلت آئے بغیر کریں. روزہ ایک عبادت ہے, اس میں کیا بولتے غیبت کے بغیر کریں. صدقہ ایک عبادت ہے, وہ بغیر احسان جتائے کے کریں. حج ایک عبادت ہے, وہ بلا ارادہ کریں. اور غزوہ ایک عبادت ہے, وہ بغیر سماع کے کریں. اور کسی کو آزاد کرانا غلاموں کو, یہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن وہ بغیر تکلیف دیے کے کریں. اب اس کے بعد اسی طرح آخری جو بات یہاں پر بتائی گئی وہ ذکر, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے, چونکہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے. لیکن وہ عبادت بلا ملالہ, بغیر جو ہے نا سستی کاہلی, اور بغیر جو ہے تھکے ماندے, بغیر سستی کاہلی, بغیر اکتا ہٹ کے جو اللہ کا ذکر کرے. تو اللہ کا ذکر اگر کوئی کر رہا ہے تو اب جیسا ہم آج کل کیا کرتے ہیں, 500 بار 100 بار اگر کر لیتے ہیں تھک جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہو گیا, اب تو میں تھک گیا ہوں, اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. ایسا نہیں, اللہ کا ذکر بغیر تھکے کے اور بغیر جو ہے سستی کاہلی کے, بغیر اکتا ہٹ کے. اکتا ہٹ کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر جو ہے نا کیا بولتے ہیں اپنے آپ اکتا نہیں جانا کہ بھائی میں یہ کام کرا میں تھک گیا ہوں, یہ کام سے میں بیزار ہو گیا ہوں, ایسا آپ بیزار نہ ہو. اب یہ اس طرح عبادتیں کرنے کو دراصل عبادت کہتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے میں یہ تمام باتیں رکھا آج, یہ تفسیر روح البیان کی دلیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ عبادت دراصل کسے کہتے ہیں, عبادت کیسی ہونا چاہیے. اب چلیے اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, فوراً یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیرے سے ہی مدد مانگ رہے ہیں, ہم تیرے سے ہی مدد کے طلبگار ہیں. اب یہاں پر ذرا توجہ فرمائیں سارے لوگ. بہت سے لوگ یہاں پر غلط تفسیریں کرتے ہیں, غلط انداز میں بیان کرتے ہیں, قرآن میں بہت ساری غلط باتوں کو بیان کر دیتے ہیں. اب میں تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ کچھ سوچنے کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں. آپ بھی تھوڑا سا عقل رکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچئے, میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تنقیدی نظریے سے مت دیکھیں, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کسی پر, بلکہ میں ایک اچھے نیت سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ بھی تھوڑا اس کے اوپر زور دیں اپنی عقل پر اور تھوڑا سا غور کریں میری بات پر. وہ بات کیا ہے؟ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی یہ اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ ایاک نعبد کہتے ہیں نماز میں, اور اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور درگاہوں پہ جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نمبر 1 یہ اعتراض. اب نمبر 2 یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نماز میں بولتے ہیں, نماز ہونے کے بعد جا کے درگاہوں پہ دوسروں سے مانگتے ہیں. یہ لوگ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں, بزرگوں سے مانگتے ہیں, استعانت کے طلبگار ہیں یہ لوگ.
نماز میں آ کر یہ بولتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں, وہاں جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں تک کہ تنقیدی نظریہ یہاں تک چلا. بعض ویڈیو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق کب دے گا سمجھ میں نہیں آتا. وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ کافر لوگ کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں, یہ اہل سنت کے لوگ سوئے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں. یہ لیٹے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں, وہ کھڑے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی, بولنا بڑا آسان ہے, تنقید کرنا بڑا آسان ہے, لیکن تھوڑا سا تحقیق تو کر لیا کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ آدمی, پہلی بات تو یہ اچھی طرح غور کر لیں, کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا مولوی یا عالم, کوئی بھی اللہ والا ولی یہ نہیں بولتا کہ مزاروں کی پوجا کریں, مزاروں کی عبادت کریں, یا مزار میں جو ولی ہے اس کی عبادت کریں. ہرگز 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 نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے, نہ جو ہے نا کوئی ولی بولتا ہے یہ بات, نہ کوئی عالم بولتا ہے. تنقید اس وقت آپ کو کرنا چاہیے اگر کوئی عالم آپ کو کہتا ہو کہ بھائی درگاہوں کو جاؤ, وہاں اللہ والوں کی عبادت کرو, اگر بولتا ہو تو واقعتاً آپ کو تنقید کیا بلکہ اگر سامنے ملا تو دو جوتے مارنا چاہیے اس کو. کیسے بولا رے بدماش کہ تو اللہ کے ولیوں کی عبادت کرنے کو کیسے کہا تو نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات, آپ کے لیے اجازت بھی ہے اسلام میں. غلط بات اگر ہے تو مار کے بولنے کا حکم ہے آپ کو. لیکن میرے بھائی تھوڑا سا تو سوچتے کم سے کم. آج جاہل سے جاہل بھی مزار کی پوجا نہیں کرتا, جاہل کا جاہل بھی مزار کی عبادت نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی کسی مزار پر جاتا بھی ہے, جاہل سے جاہل, اگر آپ خود جا کر کبھی وہاں جاؤ, اگر موقع ملا آپ کو تو کبھی جاؤ کسی مزار پر, وہاں کوئی جاہل اگر وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر رہا ہو, اس سے بلا کر پوچھو ارے میاں تو کس سے مانگ رہا ہے, وہ یہی بولے گا کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں. کوئی بھی جاہل یہ ہرگز نہیں بولے گا آپ کو کہ میں یہ بزرگ سے مانگ رہا ہوں. پھر کیوں ہم اپنے آپ سوال بنا لے کے جواب ہم دے لیتے ہیں غلط جواب, اور دے کر دوسروں پہ غلط الزام لگاتے ہیں سامنے والوں پر کہ دیکھو یہ سنی جماعت کے لوگ جو ہے نا پوجا کرتے ہیں مزاروں کی. اللہ اکبر. کیسا غلط الزام لوگ بلا سوچے سمجھے اتنی بڑی تہمت لوگوں پر لگاتے ہیں. ارے کم سے کم ذرا تو سوچ لیا کرتے, کیا کسی مولوی نے ایسا کہا ہے, یا کسی عالم نے کہا, یا کسی ولی نے کہا؟ ہرگز نہیں. بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو بھی مزار پر آپ جانا چاہے جائیں, وہاں جا کر اگر کوئی دعا کر رہا ہو مزار پر کھڑ کر, آپ اس کو بلا کے پوچھے, اس کا انٹرویو لیں. آپ جائیے, اجازت ہے, آپ جا سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا, کوئی مجاور بھی آپ کو نہیں روکے گا. جو دعا کرتے وہاں پر کھڑا ہے اس کو بلاؤ, اس کا انٹرویو لو اور پوچھو اس سے کہ تو جو دعا کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے, اللہ سے کر رہا ہے یا ولی سے کر رہا ہے؟ یہ ولی کو تو پوچھ رہا ہے یا اللہ کو پوچھ رہا ہے؟ وہ جاہل کا جاہل بھی یہی بولے گا بھائی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور بس یہ ولی کا وسیلہ لے کے دعا کر رہا ہوں, بس اتنا ہی. ایک اللہ کے ولی کا وسیلہ لے کے دعا کر رہا ہے تو یہ غیر اللہ کی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ اور ایاک نعبد سے اس کو ٹچ کیسے کر دیا ہم نے, یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بھی ٹچ کر دیا, کہا کہ دیکھو یہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ارے میرے بھائی غیر اللہ سے مدد کیوں مانگیں گے؟ کیا دیں گے وہ اللہ والے ہم لوگوں کو؟ ارے اللہ تعالی ہمیں دے گا, البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ اللہ والے, وہ جو چونکہ اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں, ان کا وسیلہ لے کر دعا مانگی جاتی ہے. مزاروں پر آج جو بھی جاتا ہے وہ ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے, پروردگار یہ تیرے مقرب بندے ہیں, بس ان کا وسیلہ لے کر میں دعا کرتا ہوں میری فلاں حاجت کو پوری کر دے. یہ اسلام میں جائز بھی ہے, اور اگر کوئی بندے کو معلوم نہ ہو تو ہمارا کام ہے کہ ان کو صحیح طریقہ بتائیں. اگر آپ کے پیر کو مار لگا ہو, انگوٹھا سڑ گیا ہو, تو آپ انگوٹھے کا علاج کرائیں. ایسا نہیں کہ آپ یہ بولے کہ بھائی اس کا پیر ہی کاٹ دو, انگوٹھا خراب ہو گیا ہے پورا پیر کاٹ دو. انگوٹھا خراب ہونے سے پیر نہیں کاٹا جاتا, بلکہ انگوٹھے کا علاج کیا جاتا ہے.
اسی طرح کوئی درگاہ پر کوئی غلطی کر رہا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ جا کر اس کی درست کیجئے کہ بھائی تو درگاہ پر تو جا، لیکن ایسا کر، ایسا مت کر، ایسا کر. آپ وہ تعلیم اگر دیتے تو شاید وہ آدمی خوش ہو جاتا اور آئندہ وہ غلطی نہ کرتا. مگر آج ہم لوگ، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹانگ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں جانا ہی نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے. میں آپ کے سامنے دلائل دے سکتا ہوں، بہت سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جس دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا. آپ توجہ فرما، میں تاریخی بات عرض کر رہا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. آج ساری دنیا تقریباً لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. اتنے بڑے امام، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کبھی ان کی تاریخ پڑھو، ان کی سوانح پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تنقیدی نظریے سے مت دیکھو بلکہ سوانح پڑھو اور محبت کی نگاہ سے دیکھو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کی سوانح میں لکھا گیا ہے اگر کوئی مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا، کوئی بھی مسئلہ اگر سمجھ نہیں آتا، ادق سے ادق مسئلہ اگر ہو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیا کرتے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس جاتے، وہاں قرب و جوار میں، مطلب مزار کے قریب میں کہیں بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور امام اعظم کی طرف متوجہ ہوتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا وہاں جانے کے بعد. تو کیا بات ہے، مسجد میں جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مزار پہ جانے سے مسئلہ حل کیسے حل ہوا؟ یہ امام شافعی سے پوچھئے، ہمارے سے مت پوچھئے آپ. اور آپ کو یہ اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے، ساری دنیا میں محدثوں کے جو امام کہلاتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پوری مکمل کتاب جو لکھا اور آخری حدیث جو ختم کیا، سرکار دو عالم کے مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر انہوں نے آخری حدیث ختم کیا اور امام بخاری جو بخاری شریف لکھے اس کی اختتام وہاں پر کیے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزار رسول سے کچھ برکت حاصل ہو جائے. اللہ والے لوگ، ان کو مزارات سے چڑ نہیں تھی بلکہ مزارات سے فیض حاصل کرتے تھے اللہ والوں سے. آج ہم لوگ یہ چڑ کا ماحول بنا چکے ہیں. میرے دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی جاہل اگر کسی مزار کی اگر عبادت کر رہا ہو، 2 ٹوک انداز میں اس کو روک دیں آپ. ہرگز وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اگر کوئی جا کر وہاں دعا کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ اللہ والے سے نہیں پوچھتا بلکہ اللہ سے پوچھتا ہے، صرف اللہ والوں کا وسیلہ لے کے دعا کرتا ہے. اور وسیلہ لینا تو جائز ہے اسلام میں. وسیلہ زندوں کا بھی لیا جا سکتا ہے اور جو زندہ نہیں ہے ان کا بھی لیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندوں کا ہی وسیلہ لیں. سرکار دو عالم کے احادیث میں کبھی کبھی یہ باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تکلیف زیادہ ہو جاتی سرکار کو تو دعا فرماتے، اللہم باصحاب الثعالین المہاجرین، اے اللہ وہ جو مہاجر صحابہ ہیں، تکلیف زدہ لوگ، غریب مسلمان، یعنی اصحاب صفہ، ان کا وسیلہ لے کر سرکار دعا فرماتے تھے. تو حضور جیسی ہستی، ان کو کیا ضرورت ہے وسیلہ لینے کی؟ لیکن حضور جیسی ہستی کبھی تکلیف زیادہ ہو جاتی تو ثعالین مہاجرین کا وسیلہ مانگ لیتے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے. ارے اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی کی ادا پسند آ جائے گی اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا اللہ والے کی وجہ سے کسی کی دعا سن لیتا ہے. حالانکہ حضور کے لیے ضرورت نہیں ہے تمام چیزوں کی، مگر یہ حضور کی اعلیٰ درجے کی جو ہے شان ہے کہ وہ کبھی کبھی ثعالین مہاجرین کا وسیلہ لے کے دعا کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں کہہ دیتے اللہم بالانبیاء المبعوثین قبلی، اے پروردگار ان انبیاء کا واسطہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. تو کبھی کبھی جو ہے نا وسیلہ لیا جاتا ہے. کتابیں کبھی مطالعہ کیجیے، آپ کو پتا چلے گا. یہ تمام آپ کو دلائل آپ کو مل جائیں گے کتابوں کے اندر. دوستو، یہ تمام باتیں جو ہے نا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے مطالعے میں تمام باتیں نہیں آتی. اب بس ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا پٹک کر دیتے ہیں اور ایسا دشمن بن جاتے ہیں مزار کو جانے والے کی پوچھو مت. ارے اللہ کے بندو، مزار کو جانے والے کی دشمنی کرنے کے بجائے اس کو راہ راست پر لاؤ. ارے بابا مزار پر تو گول گول مت پھر، یہ پھرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے. اب میں اس کو طواف تو نہیں بولوں گا کیونکہ طواف تو کعبے پر ہوتا ہے.
اب میں اس کو طواف کا لفظ بھی میں استعمال نہیں کروں گا اس کے لیے. لوگ تو بول لیتے ہیں کہ بھائی مزاروں کا طواف کرتے ہیں, میں اس کو نہیں بولوں گا طواف, کیونکہ طواف جو ہے خانہ کعبہ کا ہوتا ہے, اور خانہ کعبہ کے لیے ہی شاید وہ لفظ ٹھیک ہے. دوسری جگہ پر ہم یہ لفظ بولنا بھی مناسب نہیں ہے. حالانکہ بول سکتے ہیں آپ, استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میرے حساب سے وہ ٹھیک نظر نہیں آتا. لہٰذا یہ جو چکر لگاتے ہیں مزاروں کے لوگ, اب اکثر ان میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کا پتہ نہیں چلتا. ایسے لوگوں کو ہم بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ غلط ہے, اس طرح چکر نہیں لگانا چاہیے, گول گول نہیں پھرنا چاہیے. مزار کے آداب یہ ہے کہ وہاں کھڑ کے صرف آپ اللہ سے دعا کریں. اب دوسری اور ایک بات بحث کا آج موضوع بنی ہوئی ہے. آج قبرستان پہ آپ جائیں کسی مردے کو دفنانے کے لیے, اب توجہ فرمائیں میرے بھائی, آپ اگر کسی قبرستان پہ جائیں مردے کو دفنانے کے لیے, ایک بحث کا موضوع بن جاتا ہے. اگر کوئی آدمی مردے کی طرف کھڑے ہو کر, مردے کی طرف رخ کر کے اگر دعا کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ادھر دعا مت کرو, ادھر قبلے کی طرف کرو, قبلے کی طرف. اب آج کل جو ہے نا, ہم جب مدینے کو جاتے ہیں تو وہاں کے لال رومال والے بھی کچھ متوع ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی کہتے ہیں بھائی حاجی حاجی اللہ ادھر ادھر ادھر, اللہ ادھر ادھر, دعا ادھر بولتا ہے, ادھر ادھر. حضور کے مزار کی طرف پلٹ کر دعا کرنے نہیں دیتا, بلکہ اللہ ادھر اللہ ادھر. کم سے کم وہ اللہ والے کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ارے تم جدھر پلٹو کہ ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, جدھر پلٹو ادھر اللہ کے تجلیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلی صرف خانہ کعبہ کی طرف ہی نہیں ہے, ہر طرف اللہ تعالیٰ کے تجلیات موجود ہیں. جب ہر طرف موجود ہے تو قبلے کی طرف پلٹ کے دعا کرنا کیا ہے؟ کر لو تو بہت اچھا ہے, اس میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. بہرطور دوستو, میں بحث نہیں کر رہا ہوں آپ حضرات سے, صرف میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ مزاروں کو ٹچ مت کرنا, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مزاروں کو ٹچ مت کرو. مزاروں کو اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ آپ بولیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, سورہ فاتحہ کب نازل ہوا؟ ذرا غور کریں آپ, توجہ فرمائیں, اپنی عقل کو استعمال کریں, توجہ فرمائیں کہ سورہ فاتحہ کب نازل ہوا؟ حضور کے زمانے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب آپ بتائیں, جب رسول اللہ کے دور میں سورہ فاتحہ نازل ہوا, ایاک نعبد و ایاک نستعین رسول بھی پڑھتے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین صحابہ بھی پڑھتے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام لوگ پڑھتے تھے. اس زمانے میں کون ایسا آدمی تھا جو مزاروں پہ جا کے مدد مانگتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی؟ آپ توجہ فرمائیں, یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس زمانے میں کوئی ایسا آدمی موجود تھا جو مزاروں پہ جا کے مزاروں سے مانگتا تھا تو اللہ نے اس کے خلاف میں یہ آیت نازل کیا؟ ایسا ہے کیا؟ کوئی شان نزول میں بتا سکتے ہیں آپ کہ سورہ فاتحہ کی شان نزول کے اندر بھائی ایک آدمی مزار پہ جا کر جو ہے نا مزاروں سے مانگ رہا تھا تو وہاں عبادت کر رہا تھا, یا وہ ولیوں سے مانگ رہا تھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی؟ ایسا ہے کیا اس زمانے میں؟ ہرگز نہیں. بلکہ سورہ فاتحہ جس زمانے میں رسول کے دور میں نازل ہوا, اس زمانے میں کون سا مزار تھا, کون سے ولی کا مزار تھا, اور لوگ کون سے ولی کے مزار پر جا کر دعا کر رہے تھے تو یہ آیت اتری؟ نہیں جواب دے سکیں گے آپ. تو پتا چلا ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ارے ایسی تفسیر کرو قرآن کی جو رسول نے کیا, صحابہ نے کیا, اور اس زمانے کے بڑے لوگوں نے کیا ہے. ہم اپنی منمانی مت کریں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان آیتوں کو مزارات سے مت جوڑو. یہ بات الگ ہے کہ مزارات پہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں لوگ, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ اس کو نصیحت کرو, تنبیہ کرو, جو غلطیاں کر رہا ہے اس کو روکو. ہرگز آپ کو کیا بولتے ہیں کوئی منع نہیں کرے گا, اسلام میں اس کی اجازت ہے آپ کو. برابر آپ مزارات پر جو غلطیاں ہو رہی اس کو آپ روک سکتے ہیں, مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مزارات سے ٹچ مت کرو, کیونکہ اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی, صحابہ کیا سمجھ کر ایاک نعبد پڑھتے تھے؟ صحابہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر صحابہ کیا ادراک کرتے تھے؟ صحابہ کا عمل کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر؟ کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی مزار نہیں تھا, کوئی مزار کے پاس جا کر کچھ کرنے والا بھی تو نہیں تھا, مدد مانگنے والا بھی تو نہیں تھا. تو پھر ایاک نستعین کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا, وہ مطلب آپ سمجھو, تب آپ قرآن صحیح سمجھنے والے بنو گے.
تو اب میں اسی کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں. اب چلیے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں. ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین کے بیچ میں، یہ دونوں کے بیچ میں ایک واو آیا ہے. واو وا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ کی عبادت، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ بیچ میں وا آیا ہے، وا. اور اب عربی میں جو واو آتا ہے وہ کئی قسم کا واو آتا ہے عربی گرامر کے حساب سے. ایک واو اینڈ کے معنوں میں آتا ہے، اس کو عربی میں عطف کہتے ہیں. مگر اکثر مفسرین کرام نے یہ واو کو عطف بول کے نہیں مانا، بلکہ حال مانا ہے. حال، واو کبھی کبھی حال کا آتا ہے. حال عربی میں حال بولتے ہیں. مطلب کیا؟ اب مثلا میں جو ہے نا کمپیوٹر دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ بیان کر رہا ہوں. اب میری حالت کیا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، کمپیوٹر دیکھ رہا ہوں، تو اب کمپیوٹر بھی دیکھ رہا ہوں، اس حال میں بیان بھی کر رہا ہوں. تو میری حالت بیان کرنے کی بھی ہے، کمپیوٹر دیکھنے کی بھی ہے. مطلب دونوں ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں. اسی طرح اب اگر واو بیچ میں اگر آ جاتا ہے، کبھی کبھی حال کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پر اب ہم جو اللہ کو بولتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس حال میں عبادت کرتے ہیں کہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. یعنی مطلب کیا؟ تجھ سے مدد مانگتے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہیں، ورنہ ہم کیا عبادت کر سکیں گے؟ ہم تو مجبور ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جو آواز چاہیے وہ بھی تیری ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جو زبان چاہیے وہ بھی تیری عطا کردہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ بھی تیری عطا کردہ ہے، وہ بھی تیری دی ہوئی ہے. ہمارا کیا ہے؟ اے اللہ سب تیرے ہیں. اے پروردگار ہم عبادت کر رہے ہیں، اس حال میں عبادت کر رہے ہیں کہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. یعنی مطلب کیا؟ تجھ سے مدد مانگتے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے مدد لیتے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہیں، ورنہ ہم عبادت کیا کر سکیں گے؟ تیری کیا خاکی عبادت کریں گے؟ تیری مدد کے بغیر ہم عبادت نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے یہاں پر. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی عبادت نہیں کر سکتا. پڑھنے میں اللہ کی مدد چاہیے، سمجھنے میں اللہ کی مدد چاہیے، جی بولنے میں اللہ کی مدد چاہیے، جھکنے میں اللہ کی مدد چاہیے، اٹھنے میں اللہ کی مدد چاہیے. جب تک ہر فعل میں، ہر جو ہے حرکت میں اللہ کی مدد جب تک نہیں آئے گی تب تک ہم عبادت صحیح نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتایا بندو یہ بولو، اپنی طرف سے یہ بولو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تیرے بھکاری ہیں، تیرے سے مدد چاہتے ہیں. کیا کرنے؟ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم تیری مدد چاہتے ہیں. جی اللہ کی عبادت تو اللہ ہی سے کرنا چاہیے. ہم کیا خاک اللہ کی عبادت کریں گے؟ ہماری عبادت کا ضام کا ہے ہمارے پاس. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح معنی یہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایاک نعبد کا جو اصل معنی ہے اس کو بازو پھینک دیے اور مزارات کی طرف چلے گئے. حالانکہ یہاں عبادت کی بات چل رہی ہے، استعانت کی بات چل رہی ہے، اور ہم باہر کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ باہر بھی استعانت ہوتی ہے، مدد لیا جاتا ہے غیر اللہ سے. اب آپ دیکھیں، آپ حجام کے پاس جاتے ہیں، حجام کے پاس اب جا کر اس کی مدد تو لینا ہی پڑے گا نا آپ کو. یہ حجام ذرا حجامت بنا، اس طرح کر. تو یہ حجامت بنانے والے کو بھی تو آپ بولیں گے، تو وہ جو ہے نا جی سر ایسا کروں گا بول کے وہ کر رہا ہے آپ کی. تو جب تک وہ حجام کی مدد آپ نہیں لیتے آپ کی کٹنگ نہیں ہوگی نا، آپ کے بال صحیح نہیں ہوگے نا. آپ کو حجام سے بھی مدد لینا پڑے گا. ڈاکٹر بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے، ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے، ہیلپ می ڈاکٹر ہیلپ می، آپ میری مدد کیجئے، کچھ کیجئے. کیوں مدد مانگ رہے ہیں آپ؟ کیوں مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے آپ؟ ارے اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگ لو نا. کیوں غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹر تو غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے. تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر جا کر غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے مدد؟
تو پھر آپ بولیں گے نہیں حضرت اصل وہ نہیں ہے, مطلب میں جو ہے نا ڈاکٹر سے مدد مانگ رہا ہوں لیکن ایک ذریعہ سمجھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب آگے نا پٹری پہ, تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں, ڈاکٹر کو آپ ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور حقیقت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں. اسی طرح اولیاء کا معاملہ بھی وہی ہے. اولیاء کے پاس اگر کوئی جاتا ہے, ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرتا ہے, تو اس میں کوسا حرج ہو گیا؟ وہ بھی ایک وسیلے کے طور پر مدد مانگ رہا ہے, وہ بھی ڈائریکٹ کسی ولی سے کوئی مدد نہیں مانگتا, اور نہ کوئی بندہ کوئی ولی کو مدد کرنے والا سمجھتا ہے. جی, جیسا آپ ڈاکٹر کو مدد کرنے والا نہیں سمجھتے بلکہ ایک ذریعہ سمجھتے ہیں, اسی طرح آپ چپل نہیں سی سکتے اپنی. چپل اگر ٹوٹ جاتا ہے, جانا پڑتا ہے آپ کو موچی کے پاس, چپل سینے والے کے پاس جانا پڑتا ہے, اس سے بھی مدد لینا پڑتا ہے. آپ کے بھائی میری چپل ٹوٹ گئی, ذرا سی کے دے دے. جی, کون سی چیز میں مدد نہیں مانگتے ہم بتائیں؟ گھر میں بیوی کے پاس جا کر بھائی کھانا پکاؤ, کھانا نکالو, جب تک جو ہے نا وہ کھانا نہیں نکالتی اس کی مدد نہیں لیتے آپ, جو ہے نا آپ کا کھانا پورا نہیں ہوتا, تو وہاں پر بھی آپ مدد لے رہے ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انسان دوسروں سے مدد نہیں لیتا, مدد نہیں پوچھتا؟ ایک جگہ بتا دیجئے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں کسی سے مدد نہیں لیتا, میں صرف اللہ سے مدد لیتا ہوں. ہرگز نہیں ہو سکتا. ہر آدمی جب اللہ نے دنیا اسباب بنا دیا تو ہر جگہ جاتا ہے, اس سے مدد لیتا ہے, مگر دل میں یہ تمنا ہو کہ میں جب مدد دوسروں سے مانگ رہا ہو تو دل میں یہ سمجھے کہ اے اللہ میں تیرے سے ہی مدد مانگ رہا ہوں, تو ہی کرنے والا ہے, یہ سب ذریعے ہیں, میں برائے نام پوچھ رہا ہوں, حقیقی مددگار تو ہے, یہ لوگ نہیں ہیں. تو یہ شرک سے بچ گئے آپ. اسی طرح مزاروں پہ بھی اسی طرح سمجھ لیجئے آپ کہ مزاروں کو بھی حقیقت میں کوئی بندہ جا کر ان اللہ والوں سے نہیں پوچھتا بلکہ اللہ سے پوچھتا ہے, اور اللہ والوں کا وسیلہ لیتا ہے, ذریعہ سمجھتا ہے, اور کوئی بھی وہاں پر نہیں پوچھتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج کل لوگ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں. خیر یہ تو کوئی بھی سنی عالم دین کوئی بھی نہیں بولتا کہ مزار پہ جا کے سجدے کرو, ہرگز نہیں بولتا کوئی بھی مولوی کہ ہرگز وہاں جا کر سجدے کرو, کوئی بھی آپ کو نہیں بولے گا, کوئی بھی نہیں بولے گا. البتہ اگر آپ جا کر فرض کریں کہ اگر مزار پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ چوم لیتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے جائز ہے, چوم سکتے ہیں آپ, کیونکہ ایک جگہ جو ہے وہ متبرک جگہ ہے, کیونکہ کسی اللہ والے کا جسم سے ٹچ ہو کر ہے, اگر اس کو آپ ٹچ کر کے اگر چوم لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم کے ممبر پر ہاتھ لگاتے اور اس کے بعد اس کو رگڑتے اور چوم لیتے. کیوں؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہاں قدم رسول پڑے ہیں, یہ ممبر پر رسول کے قدم پڑے ہیں, تو میں ان قدموں کو جو ہے میں چوم رہا ہوں, یہ نیت سے آپ جو ہے وہاں پر چوما کرتے تھے. تو بڑے بڑے صحابہ جو ہے نا ایسے حرکتیں کر چکے ہیں. تو مطلب یہ کوئی ضروری افعال نہیں ہے, کوئی لازمی افعال نہیں ہے, مگر کوئی کر رہا ہے تو وہاں تک ہی اس کی اجازت ہے, آگے پورا جھک کر سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت اسلام میں نہیں ہے. اب نصیحت کے طور پر کچھ مزاروں والوں کو بھی میں نصیحت کر دوں تاکہ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں اگر ان تک اگر یہ بات پہنچ رہی ہے تو ان کو بھی نصیحت ہو جائے. آج کل کچھ مزارات کے لوگ دھندا بنائے ہوئے ہیں, دھندا, اور ایسا دھندا کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر پیسہ پیسہ پیسہ, دولت دولت. ان کو اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں, اللہ والوں سے فیضان لینا نہیں, بلکہ دھندا کرنا ہے وہاں کھڑے ہو کر, اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو پیسہ لینا ہے. آج بڑے بڑے مزاروں پہ یہی چل رہا ہے, دھندے چل رہے ہیں, دھندے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا اس کے بارے میں. جو دھندے کر رہے ہیں مزاروں کو رکھ کر, اللہ ان کو بھی پوچھے گا کیوں تو ہے مزار کو تو نے دھندا کا ایک دکان بنا لیا دھندے کی. اللہ ضرور پوچھے گا ان لوگوں کو. دوستو اب اور ایک بات بھی ہے, ہمارے کچھ جاہل لوگ اور ان پڑھ لوگ کیا کرتے ہیں, فرض کرو کہ کوئی درگاہ تھی, وہ درگاہ کے پاس سے ایک مٹی لایا, تھوڑی سی مٹی لایا اور لا کر جو ہے نا ایک جگہ پر رکھا اور وہاں پہ مزار بنا دیا, اور نام دے دیا فلاں بزرگ کا, اور نام دے دے کے لوگوں کو بول رہا ہے چلو یہاں پر بھی ایک مزار ہے, اس کی یہاں پر بھی آ کر بھی تم اپنے کیا بولتے ہیں فلاں فلاں دعائیں کر لو. اور پتہ نہیں لوگ جو ہے نا نادان جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, مزار سمجھ کر وہاں جاتے ہیں اور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہاں دراصل مزار نہیں ہے
بلکہ کسی مزار کے جگہ پر سے کوئی مٹی لایا وہاں پہ رکھ دیا اور یہ دھندا چالو کر دیا. ایسے بہت چل رہے ہیں آج اس دور کے اندر. ایسے لوگوں کو ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اگر معلوم ہو تو ان کو تنبیہ کرنا چاہیے, اگر معلوم ہو جائے تو ان کو سختی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں جو دھندا کر رہے ہیں اور مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. مسلمان تو مسلمان, آج عرس, اللہ والوں کا عرس کچھ کافر لوگ کر رہے ہیں, اس کو بھی دھندا بنا دیا انہوں نے. خیر اللہ ہماری حفاظت کرے ایسے لوگوں سے. مگر ان مزاروں کی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف مزاروں کے پاس جانے کی جو بات کر رہا ہوں, ان مزاروں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ کو پکا یقین ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. جیسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف میں, اتنے بڑے بزرگ, خود عالم دین, بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے بزرگ اللہ والے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ, جو ہندوستان کو انہوں نے اسلام کی دولت سے سیراب کر دیا. حضرت غوث الثقلین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ, جو ساری دنیا کو آج بھی اپنا فیضان پہنچا رہے ہیں ان کے مریدوں کے ذریعے, تو آج بھی ان کے سلسلوں میں کچھ اللہ والے لوگ ہیں. ایسے جگہ پر اگر آپ جا کر کچھ اللہ والوں سے اکتساب فیض کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو یہ یہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے. آگے وہاں گول گول پھرنا, گول گول وہاں پھر کر جو ہے نا آپ اپنی منمانی کرنا, اور جو ہے نا وہاں جا کر سجدے کر لینا, گر جانا نیچے, یہ تمام چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو یہ نصیحت میں آپ کو ساتھ ساتھ کر رہا ہوں, اور دوسرے لوگوں کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی, آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اور اللہ والوں کے پاس جانے کو, دونوں کو اٹیچمنٹ مت کرو. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حقیقی مطلب یہ کہ ہم عبادت اللہ کی اس حال میں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو گویا اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے من مانی کر رہے ہیں وہاں جا کر. دوستو, مذہب کو ہم غلط بیان نہ کریں, جو غلط ہے اس کو غلط بولیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح رکھیں. تو وسیلہ اگر لے کر کوئی آدمی دعا کر رہا ہو تو وہ برابر اجازت ہے اسلام میں, اور کوئی منع نہیں اسلام میں. خود آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی, بارش رک گئی, بارش ختم ہو گئی, بارش رک گئی, قحط آ گیا, قحط. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سرکار کے چاچا تھے, حضرت عباس کون ہیں؟ سرکار دو عالم کے چاچا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں حضرت عباس. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عباس باحیات تھے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عباس کو سامنے کھڑے کیا, سامنے کھڑے کر کے دعا کیا, اے اللہ یہ تیرے نبی کے چاچا ہیں. توجہ فرمائیں, کیا وسیلہ دے رہے ہیں آپ, وسیلہ کیا دے رہے ہیں, تیرے نبی کے چاچا ہیں, تیرے نبی کے چاچا. یہ نہیں بول رہے ہیں کہ عباس ہے میں ان کا وسیلہ لے کے دعا کر رہا ہوں. عباس کچھ نہیں ہے جب تک کہ سرکار سے نسبت نہ ہو, چونکہ ان کی نسبت سرکار سے ہے اس لیے حضرت عباس کا مرتبہ ہے. صرف عباس نہیں بلکہ سرکار سے اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے, سرکار کے چاچا ہونے کی وجہ سے. تو حضرت عمر کیا دعا کر رہے ہیں, اور سرکار کے چاچا ہونا بھی یہ دراصل کمال نہیں ہے, پھر وہ صاحب ایمان ہونا کمال ہے. ویسے چچا میں ابو لہب بھی تھا جو مر گیا, اور اسی طرح دوسرے اور بھی چچائے تھے, میں نام لینا نہیں چاہتا. لیکن اب یہ جو چاچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ صاحب ایمان تھے, اور صحابی, اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں, اعلیٰ درجے کے صحابی, اور سرکار سے بھی ان کی نسبت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو سامنے کھڑے کر کے دعا کرتے ہیں اللہ سے, اے پروردگار تو ہم پر بارش برسا, یہ تیرے نبی کی چاچا ہیں, تیرے نبی کی چاچا کی برکت سے, ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں بارش برسا. اب دعا ختم نہیں ہوئی کہ بے حد بارش شروع ہو گئی. تو پھر وسیلہ اگر ناجائز تھا تو حضرت عمر نے وہ کام کیوں کیا؟ تو یہ وسیلہ دعاؤں میں لیا جا سکتا ہے, کبھی زندوں کا, کبھی بڑے بڑے بزرگوں کا. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں, سرکار خود جو ہے اللہم بالانبیاء المبعوثین قبلی, سرکار خود اس طرح کی دعائیں کر چکے ہیں. تو اب دوستو اتنا ہی نہیں, لوگ بولیں گے بھائی جو مزارات ہیں, مزارات سے فائدہ کیا ہے؟
मज़ारात से क्या वसीला मांगोगे तुम? तो सैयदा आयशा की रिवायत आपको मिलेगी। हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या किया, यही हजरत उमर के दौर में जब दूसरी मर्तबा कहत आ गया, अब हजरत उमर, अब उस वक्त शायद हजरत अब्बास नहीं थे होगे, वरना फिर उनका वसीला लेके दुआ कर लेते। अब दूसरी मर्तबा जब कहत आ गया हजरत उमर के दौर में, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी माँ आयशा सिद्दीक़ा के पास आए। तवज्जो फरमाए, अपनी माँ मतलब हम सब की माँ, पूरे मुसलमानों की माँ आयशा सिद्दीक़ा के पास आए। बाज़ रिवायतों में आता है कि लोग डायरेक्ट हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास आए। बाज़ रिवायतों में आता है कि लोग डायरेक्ट हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आ गए। शायद हो सकता है कि हजरत उमर के बाद का वाक़या होगा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास आ गए डायरेक्ट, आकर पूछा, अय अम्मा जान, कहत आ गया है, कुछ करें, आप कुछ करें। अब अम्मा जान अगर चाहती तो आप दुआ कर देती, तो मगर हमारी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरे मुबारक था मज़ार के ऊपर जो हुजरे मुबारक था, उसके ऊपर छत थी, छत, हुजरे के ऊपर छत थी, मतलब सरकार का मज़ार जो था वो तो हजरत आयशा का कमरा था, वो कमरे के ऊपर छत थी। तो तमाम लोगों का कहा, वो छत के अंदर सुराख बना दो, सुराख कर दो, वो जो ऊपर से जो छत है उसमें सुराख कर दो। ये समझ में नहीं आया कि मज़ार को सुराख करने से ये क्या बोलते हैं, बारिश का क्या ताल्लुक है, बारिश का क्या ताल्लुक है मज़ार को सुराख करने से, मज़ार से बारिश को क्या ताल्लुक है? मगर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मेरा हुक्म है कि वो ऊपर छत को थोड़ा सा तोड़ा जाए और एक सुराख किया जाए, ताकि ऊपर से आसमान वालों को रसूल का मज़ार नजर आ जाए। तो क्या हुआ, तमाम लोगों ने थोड़ा सा छत को तोड़ा और उसके बाद वो सुराख कर दिया, एक रोशनदान बना दिया। अब ऊपर से अंदर से रोशनी भी आ रही, तमाम आसमान वालों को मज़ार मुबारक दिख रहा है। अब ये सुराख करना ही था, बेइंतहा बारिश नाजिल हो गई। तवज्जो फरमाएं, बारिश नाजिल होने में कोई दुआ भी नहीं, सिर्फ मज़ार मुबारक से फायदा उठाया, कहा कि मज़ार का सिर्फ ऊपर का छत तोड़ दो और ऑटोमेटिक जो है पानी बरस गया। क्यों अल्लाह ताला पानी क्यों बरसाया? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा लोगों ने कि अय अम्मा जान, इसकी हिकमत क्या है? तो अम्मा जान ने क्या फरमाया, अरे हम लोग तो दुआ कर रहे हैं जमीन वाले, मगर आसमान वाले जो फरिश्ते हैं ये दरमियान में, इसका मतलब ये नहीं कि आसमान वाले फरिश्तों को छत अगर आड़ा है तो दिखता नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। सिर्फ एक बहाना उन्होंने बना दिया कि आसमान वाले भी डायरेक्ट रसूल के मज़ार को अगर देख लें तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके दिल से भी दुआ निकल जाए और अल्लाह ताला पानी बरसा दे। ये हिकमत है, कुछ नहीं है। वरना मज़ार का छत अगर ढका हुआ हो, आसमान वालों को नजर नहीं आता, फरिश्तों को, ऐसा कोई माना नहीं है। मगर हजरत आयशा की हिकमत अमली है, मज़ार से इस्तेफादा करना था, उन्होंने करके बता दिया। दोस्तों, कभी तारीख तो पढ़ा कीजिए, वसीले कैसे होते हैं, कैसे जो है इस्तेफादा करते हैं। खामखा के हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को किधर का किधर लेके चले जाते हैं, कहां कहां टच कर लेते हैं, और यहां तक मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि काफिर लोग खड़े बुत की पूजा करते हैं, ये लोग लेटे बुत की पूजा करते हैं। अल्लाह अकबर, कितना बहतान है मुसलमानों पर। कोई भी आदमी किसी वली की लेटे हुए कोई पूजा करता है? अल्लाह अकबर, कोई भी नहीं करता। कितना बड़ा तोहमत लगाया जा रहा है और साथ में दलील इय्याका नअबुदु बताई जा रही। इसीलिए मैं रद्द कर रहा हूं उन बात का कि इय्याका नअबुदु की तफसीर अगर करो तो सही सही तफसीर करो, जो उलमा ने किया है, मुफस्सिरीन ने किया है। ये तमाम जो है मज़ारों का अटैचमेंट क्यों करते हो? इसीलिए मैं उसको तोड़ में तमाम बातें बता दिया कि हमारे हजरत क़िबला इसी मकाम पर हमारे शेख आली मकाम फरमाते थे कि मारे घुटना फूटे आंख, यानी मतलब कोई मारा किसी आदमी के घुटने को और आंख फूट गई, तो ये हो सकता है कि घुटने को मारे तो आंख फूटेगी, तो आंख को मारा तो आंख फूटेगी, घुटने को मारा तो घुटना फूटेगा। तो घुटना को मारे तो आंख कैसे फूटी? तो यही हालत है, पढ़ते एक हैं समझते एक हैं। तो इसीलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि मैं किसी की मुखालिफत करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं, जो सही बात है वो आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी समझकर मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी मुखालिफ अंदाज से मत देखें, बल्कि कोई अगर गलती कर रहा है तो बराबर उसको नसीहत करें, गलती पर बराबर उसको तंबी करें। इस्लाम में हर आलिम दीन को हक है तंबी करने का, बराबर बताने का हक है, मगर हिकमत अमली से बताना है। उदउ
इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमतों से बुलाओ, अच्छी अच्छी नसीहतों से बुलाओ, और जो क्या बोलते सही बात है उस बात पर झगड़ा करो। झगड़े का माना यह है कि तू मुशरिक हो गया, तू बिद्दती है, तू फलां है, तू काफिर है, ऐसे फतवे देने से सामने वाला नहीं सुधरता, बल्कि उसको समझाया जाए कि बाबा तू ये गलती कर रहा है, इस तरह की गलतियां मत कर, इस्लाम में गलतियां जायज नहीं है। जब सामने वाला मुशरिक है, आज तवज्जो फरमाएं, आज कितनी बड़ी गलत फहमी लोगों में फैलाई जा रही। अहले सुन्नत वल जमात को लोग बिद्दती कहते हैं, मुशरिक बोलते हैं, और उसके बाद जब शादी ब्याह का मामला आता है बराबर उनको बच्चियां भी देते हैं, उनके बच्चों को भी कर लेते हैं। तो क्या मुशरिक के बच्चों से करना जायज है आपके लिए? तो मुशरिक अगर है तो फिर मुशरिक के बच्चों से शादी कैसे हुई आपकी, निकाह कैसे हुआ आपका? वहां पर सोच नहीं आई ना, क्योंकि इसका मतलब आपको सिर्फ फतवे देने में मुशरिक याद आ गए, और शादी ब्याह में, दावतों में, फलां जगह, तमाम चीज जगह मुशरिक समझ में नहीं आए। दोस्तों, इतना भी इस्लाम को बदनाम मत करो, इतना भी जो है मुसलमानों को फिरके बंदियां मत करो, मुशरिक कहकर टालो मत, बल्कि उनके जो बुराइयां हैं उनको सामने रखो कि बाबा तुम ये बुराइयां कर रहे हो, गलत है, ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। और हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं तो हम भी जो है ना क्या बोलते हैं सामने वाले को इस्लाह करें, हम भी अपने आप की इस्लाह कर लें कि देखो हम भी ये गलतियां कर रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं। तो दोस्तों, आज के दौर में ये फितनों का दौर चल रहा है, बहस व मुबाहिसे का दौर है, जहां देखो वहां जो है ना मुनाजिरे चल रहे हैं, मुनाजिरे 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 मुनाजिरे, कोई सुन्नी कोई फला, कोई सुन्नी कोई फला, कोई फला कोई फला, मुनाजिरा बहस मुबाहिसा। ऐसा मालूम हो रहा है इल्म की बदहजमी हो गई है, इल्म की बदहजमी हो गई है। अब मुनाजिरे से हासिल कुछ नहीं, बल्कि वो अपने आप को बड़ा आलिम साबित करना चाहता है, ये अपने आप को बड़ा आलिम साबित करना चाहता है, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो ये मुनाजिरों से, तमाम चीजों से परहेज करते हुए बस मेरी गुजारिश है, अदबन 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 मेरी गुजारिश है आप हजरात से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो सही माना है, सहाबा ने जो समझा, रसूल ने जो समझाया, उस माने को नमाज में ख्याल कीजिए। जब हम नमाज पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो माना ख्याल ये कीजिए, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं, सिर्फ तेरी इबादत कर रहे हैं, इस हाल में कि तेरे से मदद मांग रहे हैं, मतलब तेरी मदद से हम इबादत कर रहे हैं। बस अगर तेरी मदद शामिल हाल ना हो तो हम इबादत नहीं कर पाएंगे। हर हाल में तेरी मदद हमें दरकार है, और तेरी इबादत करने के लिए भी हमें मदद दरकार है, हर हरकत करने के लिए भी हमें मदद दरकार है। ऐ अल्लाह तेरी मदद हमारे में शामिल हो तो हम इबादत कर सकेंगे, ये उसका सही माना है। अब इसी माने को दिमाग में रखकर आप नमाज पढ़ते वक्त भी वही इदराक कीजिए, और ये मज़ारों को आप बाला तक रखिए, वो उससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं इस आयत का। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज की मजलिस में। इंशाअल्लाह कल वाली मजलिस में मैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम से फिर गुफ्तगू करूंगा। अब यहां एक बात और छूट गई मेरे से, वो बोलना यह है कि नाअबुद, इय्याका नाअबुदु, बंदा क्या बोल रहा है, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं। हम, जमा का लफ्ज क्यों है हम? हालांकि इबादत करने वाला अगर जमात के साथ अगर इबादत कर रहा हो तो वहां पर जायज है बोलना हम इबादत करते हैं, मगर अकेला जब पढ़ रहा हो तो हम क्यों बोले? वो तो आबुदू बोलना चाहिए, मैं इबादत कर रहा हूं, अस्ताइन मैं मदद मांग रहा हूं, फिर नाबुदू का मतलब क्या है? तो ये तमाम बातें क्या बोलते हैं, जमा का लफ्ज क्यों लाया गया? आप ये जो माना है, ये जो मतलब है, आप खानकाही तालीम जब सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप खानकाही तालीम नहीं सीखेंगे, ये आबुद और नाबुद की बहस आपको समझ में नहीं आएगी। आपको खानका किससे जुड़ना पड़ेगा और किसी के सामने दो जानों बैठना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा। अब फिलौकत में सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आपसे जवाब नहीं दे रहा हूं। इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी तो अल्लाह ताला बोलने लगा तो बोल देंगे। सिर्फ मैं आपको आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 4 आयतों का खुलासा मैंने बयान फरमाया। इंशाअल्लाह कल 5वीं आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक व ताला आपको और हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। वास्ता तेरे हबीब पाक का सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों,
اب ہم انشاءاللہ تعالی چونکہ ایک دن حدیث کا درس، ایک دن قرآن کا درس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آج جو ہے نا حدیث کا درس، چونکہ حدیث جبرائیل ہم پڑھ چکے تھے اس سے پہلے، حدیث جبرائیل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اب جو ہے اس کے بعد والی جو حدیث ہے باب الایمان یعنی کتاب الایمان میں، اب میں جو کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ مشکات شریف کے احادیث ہیں. زجاجۃ المصابیح کے نام سے ایک حدیث کی کتاب عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ، جو حیدرآباد دکن کے مشہور محدث اعظم ہیں اور جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے شیخ بھی گزرے ہیں اور ایک بہت بڑے صوفی بزرگ بھی گزر چکے ہیں، ان کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ حنفی مسلک کے احادیث بھی آپ کے سامنے آ جائیں اور ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی ہو جائے. تو آج میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ. اب یہ حدیث مشکات شریف میں بیان ہوئی ہے. متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اب جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں بھی ہوتی ہے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں کیونکہ امام بخاری بھی اس حدیث پر متفق ہیں اور امام مسلم بھی اس حدیث پر متفق ہیں. اب یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. اب انہما ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو عمر کے بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر بھی صحابی ہیں، اس لیے دونوں صحابہ کو ملا کر رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اب گویا یہ تو مشہور بات ہے، ساری دنیا کے مسلمان بلکہ بچہ جانتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی بابا اسلام کے ارکان کتنے ہیں، تو اسلام جاننے والا، معمولی اسلام جاننے والا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا اسلام کے ارکان 5 ہیں. اب چونکہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اسلام کے ارکان اس میں بتائے گئے ہیں، ہر بچہ اس کو جانتا ہے. اب میں تشریح زیادہ اس حدیث کی نہیں کر رہا ہوں، آگے بھی چونکہ کئی حدیثیں آئے گی تب انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے. تو اب یہ اس حدیث کے اندر اسلام کی بنیاد بتائی جا رہی، بنیاد تھوڑی سی 1-2 منٹ اس کی تشریح کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اب آگے کی حدیث بیان کروں گا 2 منٹ اس کی تشریح کر کے، مختصر تشریح. سرکار نے کیا فرمایا؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد، اگر آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ میں بنیاد الگ ہے. بنیاد کے معنی فاؤنڈیشن، بنیاد کا معنی کیا ہے؟ فاؤنڈیشن. تو اب حضور کیا فرما رہے؟ اسلام کا فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالی نماز پڑھ لے کے وہ 5 بھی نہیں کرتے، ہم صرف نماز پڑھ لے کے ہم سمجھ رہے ہیں میں الحمدللہ اللہ والا بن گیا ہوں. صرف نماز کے ایک رکن، اسلام کے ایک رکن کو ادا کرنے سے اللہ والا نہیں بنتا، بلکہ پورے 5 رکن کو ادا کرے گا تو تب مسلمان بنے گا. اب اس کی کھلی مثال آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، سب کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیے اور اعلان کر دیا کہ رسول کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں آتی تھی، آج اگر نہیں آئی تو اس کے خلاف میں جنگ کروں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت کیا آپ مسلمانوں سے لڑیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور میں اس سے لڑوں گا برابر. تو دیکھا آپ نے،
تو نماز کا پڑھنا، کلمہ پڑھنا جتنا لازم ہے نماز کا پڑھنا بھی اتنا لازم ہے. جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے اتنا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے اتنا زکوٰۃ اور حج ادا کرنا بھی ضروری ہے. یہ 5 کام اگر کوئی بندہ کر لے گا تو اس نے ابھی تو اسلام کا فاؤنڈیشن پورا کیا ہے. آج بڑے بڑے علماء خاص کر کے ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی میں تو مسلمان بن گیا ہوں، الحمدللہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، 5 وقت نماز پڑھ لے رہا ہوں، الحمدللہ زکوٰۃ بھی نکال رہا ہوں، الحمدللہ رمضان آ گیا تو 30 روزے بھی رکھ لے رہا ہوں، الحمدللہ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا پورا کیا ہم نے؟ صرف اسلام کی بنیاد پورا کیا. اسلام کی بنیاد کو ہم نے کمپلیٹ کیا. ابھی بلڈنگ کب بنے گی؟ اس بنیاد پر. بلڈنگ کب بنے گی؟ اس کے پلر کب بنیں گے؟ اس کی چھت کب بنے گی؟ اس کے در و دیوار کب بنیں گے؟ اس کے دروازے کب بنیں گے؟ اس کی فنیشنگ کب ہوگی؟ اور اس کے اندر لائٹنگ کب لگے گی؟ یہ تمام چیزیں ہماری بلڈنگ میں کب لگے گی؟ ابھی تو بلڈنگ کی بنیادیں آئی ہیں ہمارے پاس. آج لوگ اس طرف نہیں سوچتے ہیں. اب زیادہ سوچنے کی طرف بولے نہیں بھائی بھٹک جائیں گے آپ لوگ، زیادہ نہ جاؤ، بس نماز پڑھو، بس ہے. اللہ اکبر. اسلام کی صرف ایک بنیاد پوری کر لے کے ہم سمجھ رہے کہ ہم الحمدللہ کامیاب ہیں. ارے ابھی تو اسلام کی بنیاد پوری ہوئی ہے، اس کے اوپر ابھی در و دیوار لگنا ہے، ابھی تو جو ہے نا اس کے اوپر چھت پڑنا ہے، اس کے اوپر ابھی ڈیکوریشن ہونا ہے. جی بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں. وہ سب چیزیں کیا ہے؟ جیسا جیسا آپ اسلام کے اندر آتے جائیں گے، ذکر، فکر، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت، تسبیح، تحمید، اور اس کے بعد درس، آپس میں جو ہے نا کیا بولتے آپس میں مذاکرے، تمام چیزیں، ابھی بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر. جیسا جیسا آپ آتے جائیں گے اسلام میں، اللہ کے قریب پہنچتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو سارے در و دیوار آپ کے بنتے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے. دوستو کبھی بھی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھ لے یہ 5 چیزیں میں کر لیا ہوں بس ہے، اب میرے لیے اس کی سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے. کافی ہے الحمدللہ. آپ کو یہ کام بھی اگر کرتا ہے تو الحمدللہ وہ مسلمان ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن آپ اپنی بلڈنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور بھی آپ آگے بڑھیں، اور بھی کچھ درجات کی طرف توجہ کریں. میں انشاءاللہ وہ آگے جیسے جیسے احادیث آئیں گے تب میں بتاؤں گا کہ درجات کیا کیا ہیں، ذکر و فکر کے بارے میں کیا ہے، تمام چیزیں آگے آئیں گی. اب اس کے بعد دوسری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ. اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں، ان تمام میں افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ان تمام میں معمولی راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے. اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں کا ایک حصہ ہے. اب یہ 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں. اب وہ شعبے کون سے ہیں؟ اب ہم یا گنائیں گے تو گنانے کو بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. البتہ اگر کوئی آدمی ایمان کے شعبوں پر مکمل اگر پورا تربیت لینا چاہتا ہے، پورے ایمان کے شعبے اگر جاننا چاہتا ہے، تو حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھا ہے شعب الایمان. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان ایک کتاب لکھا ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایمان کے تمام شعبوں کو انہوں نے بیان فرما دیا، تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ انہوں نے بیان فرما دیا. اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ کتاب پڑھ لیں. اردو میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، عربی کے اندر بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی. تو آپ وہ کتاب پڑھ لیں اور ایمان کے شعبوں سے آپ فائدہ اٹھا لیں. اب انشاءاللہ ایمان کی مختصر سی باتیں پھر ہم رفتہ رفتہ کرتے رہیں گے. اب چونکہ حدیث کے درس میں نے صرف 2 ہی باتیں بتایا، ایک اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی، اس کے بعد دوسری حدیث ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، افضل درجہ لا الہ الا اللہ، ادنا درجہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. تو دیکھیں آج کل تو لوگ اسلام کو ٹیررزم سے جوڑ رہے ہیں. اسلام ٹیررسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، ٹیررزم سے جوڑی جا رہی. ارے اللہ کے رسول کی بات پر قربان جائیں. سرکار فرماتے ہیں اگر جاتے جاتے راستے میں ایک کانٹا بھی اگر پڑا ہے، یہ سمجھ کر کے کسی انسان کو، مسلمان کو نہیں،
حضور نے حدیث میں نہیں کہا کسی مسلمان کو نہیں چبھے اس لیے میں ہٹا رہا ہوں، ایسا نہیں. کوئی بھی کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اگر کوئی انسان، لفظ انسان، کوئی بھی انسان اگر جا رہا ہے راستے میں، وہ کانٹا یا گلاس یا کانچ یا جو ہے نا کوئی سوئی یا کچھ پتھر، نکیلا پتھر اگر وہاں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی جاتے جاتے پیر سے اگر بازو کر دیا، یہ سمجھ کر کے کسی انسان کو یہ لگے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا، یہ ایمان والا بن گیا. وہ کیا بولتے ہیں، ایک انسان کو تکلیف سے ہٹانے کا اجر سرکار نے کیا دیا، ایک انسان کو تکلیف سے بچانے کا اجر سرکار نے ایمان والا بنا دیا اس کو، چاہے وہ کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، چھوٹے درجے کا ایمان والا کیوں نہ ہو، مگر ایمان والا بنا دیا اس کو. دیکھا آپ نے. اب اگر کوئی آدمی کسی کی جان بچاتا ہے تو وہ کتنا بڑا ایمان والا ہے. جان بچاتے وقت مسلمان کو نہیں دیکھیں، کافر کو نہ دیکھیں، کسی کو نہ دیکھیں، بلکہ ایک انسان اگر مر رہا ہو تو پہلے انسان کی خدمت کریں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو. یہ اسلام سکھا رہا ہے. اسلام یہاں پر ٹیررزم کا سکھاتا ہے. اسلام کہاں پر جو ہے بم بلاسٹ کرنا سکھاتا ہے. اسلام کی تعلیمات میں تو ہے ہی نہیں. اب جو کر رہے ہیں، اب ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان کی گندی سوچ کو اللہ ہی جو ہے نا دیکھے کہ ان کی گندی سوچ کیا ہے. لیکن اسلام سے اس کو جوڑنا مت کبھی بھی. اسلام ایسے باتوں کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ راستے میں اگر تکلیف دینے والی چیز اگر ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے. کیا قربان جائیں آپ رسول کی اس حدیث پر. درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے سرکار پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیسے ہمارے آقا ہیں کہ کس طرح لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، کس طرح انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے. انشاءاللہ بقیہ حدیثیں میں کل پڑھوں گا آپ کے سامنے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا